اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین خاور نعیم ہاشمی آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ کی خدمت میں خاکسار کا عاجزانہ سلام۔ ہمارے آج کی گفتگو کا موضوع ہے فنکار کبھی بھیک نہیں مانگتا۔ جو سچا فنکار ہوتا ہے وہ کبھی بھیک نہیں مانگتا۔ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہم روزانہ نیٹ پہ دیکھتے ہیں کہ ایسے آرٹسٹ جن کو کام ملنا بند ہو جاتا ہے وہ انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا پر بھیک مانگتے ہوئے لوگوں سے مالی مدد مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، ہاتھ جوڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں یا کسی ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور مختلف چینلز اور ویلاگرز کو انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں کہ لو جی ہم مر گئے، ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ فنکاروں کی غیرت کے منافی بات ہے۔ وہ آدمی فنکار ہو ہی نہیں سکتا جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ یہ بکاریوں کا کام ہے اور بکاریوں تک ہی رہنا چاہیے۔ اگر آپ واقعی ضرورت مند ہیں تو اپنے آپ کو فنکار پوز نہ کریں۔ یہ مت کہیں کہ جی فلاں پروگرام کے پروڈیوسر نے مجھے کام دینا بند کر دیا ہے، فلاں کے ساتھ میں نے اتنے سال کام کیا، اس نے مجھے بہت کم پیسے دیے، میں اب بڑی اسرت کی زندگی گزار رہا ہوں۔ یہ آفتاب اقبال کے جو مختلف پروگرامز ہیں ان میں کام کرنے والے بہت سارے آرٹسٹوں کو میں نے اس طرح کے مکالمے بولتے ہوئے دیکھا ہے۔ بھئی آفتاب اقبال صاحب نے مختلف پروگرام کیے ہیں جہاں ان کو کردار کے مطابق کسی اداکار کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس کو لے لیتے ہیں، یا یہ ان کا حق ہے کہ اگر وہ سمجھیں کہ ان کی ٹیم کا کوئی فنکار صحیح پرفارم نہیں کر رہا، کیونکہ وہ تو کاروبار کے لیے پیسے کے لیے کام کر رہا ہے نا آفتاب اقبال، وہ ایسے آدمی کو اپنے پروگرام میں کیوں رکھے جو ان کے پروگرام کو ریٹنگ نہ دے سکے۔ میں تمام ایسے فنکاروں کو جو بکاریوں کی طرح سوشل میڈیا پہ آتے ہیں انہیں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ فنکار کی انا کیا ہوتی ہے۔ میرے والد، یہ 1975 یا 76 کی بات ہے، 76 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو وہ بہت بیمار ہو گئے۔ نعیم ہاشمی صاحب شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض تھے، اور اس زمانے میں ان دونوں بیماریوں کا علاج دریافت نہیں ہوا تھا، لیکن
وہ کسی نہ کسی طریقے سے سروائیو کر رہے تھے، اور اسی سروائیول کے دوران بھی کوئی نہ کوئی کام انہیں مل جاتا۔ فلم بنارسی ٹھگ کے ہیرو سلطان رائی تھے، ولن نعیم ہاشمی تھے، اور جس زمانے میں بنارسی ٹھگ بنی، نعیم ہاشمی صاحب انتہائی علیل تھے۔ بنارسی ٹھگ میں سلطان رائی جیسے ایک بڑے مضبوط باڈی والے ایکٹر کے مقابلے میں ایک دبلے پتلے ایکٹر کو صرف اس لیے لیا گیا تھا کہ وہ سلطان رائی کے مقابلے میں زیادہ اونچا بول سکتا تھا۔ تو ہاشمی صاحب کی جب علالت بڑھی تو اس زمانے میں مشرق اخبار بہت بکتا تھا، بہت بڑا اخبار تھا، یہ جنگ کے لاہور آنے سے پہلے کی بات ہے۔ میں اس اخبار مشرق کے چیف ایڈیٹر ضیاء الدین صاحب انصاری صاحب سے ملا، اور انہوں نے کہا کہ ہاشمی صاحب بہت بیمار ہیں، بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کی علالت کی اگر آپ خبر چھاپ دیں تو ان کے یاروں دوستوں کو پتہ چل جائے گا، اور وہ ان کی عیادت کو آئیں گے، اور ہاشمی صاحب کا وقت بھی دوستوں کے ساتھ گزر جایا کرے گا۔ ضیاء الاسلام انصاری نے مشرق میں بیک پیج پر نعیم ہاشمی صاحب کی علالت کی خبر چھاپ دی۔ جب یہ خبر چھپتی ہے تو اگلے دن جب میں گھر جاتا ہوں تو دروازے سے ہی میں جو ہی انٹر ہوتا ہوں اچھرے والے گھر میں، تو گالیوں کا ایک طوفان میری طرف بڑھتا ہے، جو میرے والد مجھے ریمارکس دے رہے تھے کہ یہ خبر کیوں چھپی، اس خبر کے چھپنے کا مطلب کیا ہے، کیا تم میری بیماری، میری لاچارگی کو دنیا کے سامنے ننگا کرنا چاہتے ہو؟ میری بہت بےزتی ہوئی، بہت بےزتی ہوئی، اور اس کے بعد، اس واقعے کے بعد مجھے سبق حاصل ہوا کہ فنکار کی انا کیا ہوتی ہے۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، کہ اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور جاتے جاتے درخواست کرتا ہوں کہ خاور نعیم ہاشمی آفیشیل یوٹیوب چینل کو نہ صرف سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں کو اور اپنے گروپس میں اس کو فارورڈ بھی کریں۔ بہت شکریہ۔